بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کافر ظالم دن رات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی مخالفت بغاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جلد عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، آیت مبارکہ ہے 47۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث اس میں موجود بہت ساری ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکا۔ آج انشاءاللہ ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم کافر آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور بلا شبہ ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ معزز خواتین حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ماضی قریب کی ایک بڑی علمی شخصیت نے ایک دو بات کہی ہے اثر و تفسیر کے حوالے سے، کہ ان لوگوں کو تو بڑی جلدی ہے، لیکن اللہ کے حساب میں ایک دن دنیاوی 1000 سال کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دن کی مہلت دے تو 1000 سال، نصف یوم کی مہلت 500 سال، اور 6 گھنٹے جو کہ 24 گھنٹے کا چوتھائی ہے، اتنی مہلت بھی اللہ تعالیٰ دے دے تو 250 سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم از کم 40 سال ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی حافظ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں 1 دن اور 1000 سال برابر ہے، اس لیے تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جلدی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ قیامت کے دن ہولناکی کی وجہ سے 1 دن 1000 سال، بلکہ بعض نے تو اس کو 50,000 سال کہا ہے لگے گا، اور بعض نے کہا کہ واقعی آخرت کا دن دنیاوی 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی بات کو جب ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اہل علم اس حوالے سے ہمیں اور بڑی اہم باتیں بتاتے ہیں۔
اور ظاہر بات ہے ان ساری باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اختصار کے تقاضے تفصیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں، لیکن چند باتیں موٹی موٹی، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ ظالم کافر کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو ہمیں یہ جلدی عذاب کے اندر مبتلا کیوں نہیں کرتے، جبکہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو مہلت دے رہے تھے۔ تو رب کائنات نے پھر یہ بات سمجھا دی کہ ظالموں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے کہ اگر تم واقعی بہت جلد بازی سے کام لیتے ہوئے عذاب کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر 1000 سال انتظار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں اور دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ پہلی سورہ سجدہ کی 5ویں آیت مبارکہ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمینی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، پھر زمینی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں چڑھتے ہیں اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ اور اس سے مراد دراصل معاملات کا اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنا ہے، پہلے آسمان سے زمین کی طرف آنا اور پھر زمین سے آسمان کی طرف جانا۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کا دن واقعی 50,000 سال کا ہوگا۔ سورۃ المعارج آیت ہے 4 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں اس دن کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو سورۃ الحج اور سورہ سجدہ کی ان دونوں آیات مبارکات کے درمیان کوئی تناقض یا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور پھر بعض احادیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام، اپنا ایک سسٹم ہے، اور آپ کل کے سبق میں حدیث مبارکہ سماعت فرما چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء اغنیاء کے نسبت 500 سال یا آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ 500 سال اور آدھے دن کے اندر کیا مناسبت ہے؟ ظاہر بات ہے 500 سال سے مراد وہی آدھا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی بیان فرمایا، جس طرح کہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں سورۃ العنکبوت 53، 54 اور 55ویں آیت مبارکہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو بات یہاں خاص طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے۔ تو سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ہمارے ارد گرد ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جن کی زبانوں پر آج یہ الفاظ موجود ہیں، بلاؤ اپنے رب کے عذاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے خبردار کیا، جس طرح تفسیر الخازن اور تفسیر المراغی وغیرہ میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بات ہمیں لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آیت مبارکہ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے
جس طرح کہ تفسیر الواحدی اور تفسیر المراغی وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت والے دن وہ معافی والا چکر نہیں، ایک ایک انسان کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، اور 1000 سال آپ 1000 کو 360 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 36,000 دن بنتے ہیں، بلکہ 36,000 نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس دن پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان حساب و کتاب سے بچ سکے؟ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ حساب و کتاب یقینی ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا سبق انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ویڈیوز کس قدر محنت کے ساتھ دقیق تحقیق کے بعد تیار ہوتی ہیں۔ ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر کرنا یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد مل سکیں۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ، کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کی طرف اشارہ کریں، اس حوالے سے آپ کو تفصیلی معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی خیالات ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔